جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو حاضر ہوں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ یوزر ایکسیس کنٹرول، جو ہم پچھلی کلاس میں بھی تھوڑا سا ایک سمپل وے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایڈمن جب چاہے کوڈ کو امینڈ کیے بغیر کس طریقے سے وہ یوزر ایکسیس کو چینج کر سکتا ہے اور کس طریقے سے یوزر کو ایکسیس دے سکتا ہے اور یوزر سے کسی بھی خاص ماڈیول کی ایکسیس کلوز کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو بلاک کر سکتا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اس کلاس کی طرف۔ تو دوستو یہاں پہ آپ اگر پچھلی کلاس آپ نے دیکھی ہے تو اس میں ہم یہاں پہ مین مینیو کے اندر ہم کر رہے تھے کام۔ ایک اوور ویو میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کے آن لوڈ ایونٹ کے اوپر یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے، لکھ رہے تھے کوڈ۔ یہاں پہ ہم نے لکھا تھا، یہ ایک سمپل وے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سمپل وے میں آپ کس طریقے سے ایک یوزر کو ایکسیس کنٹرول جو ہے وہ اپنے یوزرز کا مینیج کر سکتے ہیں، کہ اگر وہ ایڈمن ہے تو اس کو کون سی ایکسیس ہونی چاہیے، کون کون سے بٹن اس کے لیے انیبل ہونے چاہیے اور کون سے ڈسیبل ہونے چاہیے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے کون سے بٹن انیبل ہونے چاہیے۔ یہ ایک سمپل وے تھا کہ ہم کس طریقے سے یوزر سے ایکسیس جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں سے کلاس دیکھنی شروع کی ہے تو کائنڈلی پریویس کلاس ضرور دیکھیں، اس میں تھوڑے سے بیسک کنسیپٹس ہیں کہ کس طریقے سے یوزر کو ہم انیبل ڈسیبل کرتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمیں مسائل یہ پیش آتے ہیں کہ اگر ایڈمن اپنے طور پر اگر اسٹوڈنٹ کو کچھ اور پریویلیج دینا چاہے، یعنی کہ اس کو کچھ کسی اور ماڈیول کی بھی پریویلیج دینا چاہے تو وہ خود سے نہیں کر سکتا، وہ آپ کو بلائے گا، یا جس نے کوڈنگ کی ہے ہمارے جو کوڈر ہیں یا جو ہمارے جو پروگرامر ہیں ان کو بلائے گا، وہ کھول کے کوڈ میں امینڈ کریں گے اور پھر جو ہے وہ اس کو اجازت ملے گی کہ وہ نیا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یا جو بھی اس کو پرمیشن چینج کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی ٹیکنیک نہیں ہوتی، کیونکہ بار بار آپ نے ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو یہ سافٹ ویئر دیا ہو تو سب کے لیے چینج کرنا ذرا ممکن نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈائنامک وے میں کریں اور اپنا جو ایڈمن ہے اس کو ہم ایک ایکسیس دیں، ایک طریقہ بنائیں کہ ایڈمن اپنی مرضی سے یوزر کا ایکسیس کنٹرول جو ہے وہ چینج کر سکے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہ کلاس تھوڑی سی ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے کیونکہ کافی ساری چیزیں ہم اس میں مینیج کریں گے۔ تقریباً میں نے جو ایک آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں تقریباً 8 سٹیپس ہوں گے۔ سٹیپس میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ چیز ہم سٹیپس میں کریں گے کیونکہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، آپ شاید اس کو جو ہے وہ اتنی جلدی ابزارب نہ کر سکے۔ تو سٹیپس میں اگر ڈیوائیڈ ہوگی تو آپ کو ریمیمبر رکھنے میں آسانی ہوگی، آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے کون کون سے سٹیپس کرنے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلاس تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم یہاں پہ یہ جو کوڈ ہے اس کو میں فی الحال اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ تمام جو اف سے اینڈ اف تک ہے اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کوڈ ہمارا امپلیمنٹ نہ ہو اور ہم نئے سرے سے اپنا کوڈ لکھیں گے۔ یہاں پہ اب سمپل یہ کوڈ رہ گیا کہ مینیو کو آپ نے ڈو کمانڈ ڈاٹ میکسیمائز کر دیا کہ میکسیمائز ونڈو کے اوپر کھلے، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہم نے ڈسیبل کر دی، کمنٹ کر دی۔ اس کو میں کلوز کرتا ہوں۔ اب سب سے پہلا سٹیپ جو آپ نے پرفارم کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے 2 عدد نئے ٹیبل بنانے ہیں۔ اس کو میں کر رہا ہوں، ٹیبل میں نے آپ کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کو میں سیو کرتا ہوں، یہاں پہ میں چلتا ہوں۔ یہاں پہ ایک ٹیبل تو آپ نے بنانا ہے ماڈیولز کا، جس طرح میں آپ کو بتاؤں مین مینیو پھر مجھے کھولنا پڑے گا، اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں۔ ماڈیولز میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ سب سے پہلے اپنے جو مین مینیو بنایا ہے، جو مین اسکرین آپ نے یوزر کو دکھانی ہے، اس کے اندر ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ میرے کتنے ماڈیولز یا کتنے پارٹس جو میری اپلیکیشن کے ہیں وہ بن سکتے ہیں، اور کون کون سا پارٹ، کون کون سا یوزر اس کو آپ فی الحال یوزر کے حوالے سے نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ میں کتنے پارٹس بنا سکتا ہوں۔ اب جس طرح ایک مثال ہے سکول کی ہے، تو اس میں آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کے ماڈیول ہوں گے۔ اب یہ بٹن اسٹوڈنٹ کے ماڈیول سے ریلیٹڈ ہوگا، میں فرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو ایک ڈیمو دینے کے لیے فرض کیا یہ بٹن اسٹوڈنٹس کے لیے انیبل، جس طرح اسٹوڈنٹ پورٹل لکھا ہے فرض کیا، تو یہ اسٹوڈنٹ کو انیبل ہونا چاہیے۔
تو ایک ہمارا ماڈیول کہہ لیں یا ایک رول کہہ لیں یا جو بھی ایک پارٹ کہہ لیں، وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کا ہوگا، ایک پارٹ ہمارا ٹیچر کا ہوگا۔ ٹیچر کے لیے ہو سکتا ہے یہ بٹن بھی انیبل کرنا پڑے اور یہ بھی انیبل کرنا پڑے۔ فی الحال آپ نے پارٹ بنانے ہیں، ایک پارٹ اسٹوڈنٹ کا ہوگا، دوسرا ٹیچر کا ہوگا، تیسرا ہمارا فی کلیکشن کا ہو سکتا ہے، اس میں اکاؤنٹ کا پارٹ ہوگا، پھر ہمارا جو ایڈمن کا پارٹ ہوگا جو یوزر مینجمنٹ کرے گا اور ایکسیس کنٹرول کرے گا، یہ جو پارٹ ہوگا یہ ایڈمن کا ہوگا۔ تو پہلے آپ نے یہ ایک ڈیفائن کر لینا ہے کہ میرے اپلیکیشن کے کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں، کہ اس میں اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا پارٹ ہو، اور اسٹوڈنٹ کے لیے 3 بٹن یہاں پہ بنے ہوں، گیٹ رول نمبر سلپ کہہ سکتے ہیں یا اٹینڈنس کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہاں پہ رزلٹ چیکنگ کہہ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو آپ دینا چاہتے ہیں 4-5 بٹنز ہو، تو تمام بٹنز مل کے ایک اسٹوڈنٹ کا پارٹ بنائیں گے۔ اسی طرح ٹیچر کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، مختلف بٹن بنا سکتے ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے 4-5 بٹن اور بنے ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ کلاسز کو مینیج کر سکتا ہے، اٹینڈنس لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بٹنز کے اوپر جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ تمام ماڈیول جو ہوگا وہ پارٹ ہوگا، وہ ٹیچر کا ایک پارٹ ہوگا۔ امید ہے یہ چیز آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہاں پہ اپنے ماڈیولز کو ڈیفائن کرنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ کون کون سے بٹن اس ماڈیول کے تحت اس ماڈیول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ پہلے آپ یہ چیک کر لیں۔ اب آپ نے جب پارٹس بنا لیے، جس طرح ہمارا یہ جو سسٹم ہے، اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کا ماڈیول ہوگا، ایک ٹیچر ہوگا، ایک ہمارا اکاؤنٹنٹ ہوگا اور ایک ہمارا ایڈمن ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بٹن ہے اور یا 4-5 اور بٹن ہوں، جو بھی ہے وہ تمام ہوں گے، ٹیچر کے لیے ہوں گے، اکاؤنٹ کے لیے ہوں گے اور ایڈمن کے لیے ہوں گے۔ جب پارٹس آپ نے ڈیفائن کر لیے تو آپ نے جو ٹیبل بنانا ہے، سب سے پہلے یہ ایک ایکسیس کا ٹیبل ہے، سمپل۔ اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے ایکسیس، اور یہاں پہ اس کو صرف میں نے ایک فیلڈ اس میں ہے ٹاسک اور شارٹ ٹیکسٹ، کہ میرا جو ٹاسک ہوگا، جو میرے رولز ہوں گے، جو میرے پارٹس ہوں گے، اس کو میں نے ٹاسک کا نام دے دیا۔ آپ کوئی اور نام دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ ٹاسک کا ہی نام دیں، کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ اس کو ہم نے جسٹ ایک اپنے کومبو باکس کے اندر یوز کرنا ہے۔ تو یہ میں نے اس کو ایک یہ ٹیبل بنا، اب میں جب ڈیٹا فیڈ کروں گا تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ میں نے کس لیے بنایا، ٹاسک اور شارٹ ٹیکسٹ۔ ایک ٹیبل میں نے یہ بنا کے، اس میں کوئی پرائمری کی میں نے نہیں رکھی، کیونکہ ٹاسک آپ کا ریپیٹ ہونا نہیں ہے، آپ کے 4 پارٹس ہونے ہیں، 5 ہونے ہیں، 6 ہونے ہیں، اتنے ہی ہونے ہیں پارٹس جو آپ نے اپنے ماڈیولز ہونے ہیں، جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے اس سیکشن کے اندر جب میں مینیو آپ کو بتا رہا تھا۔ اس کو آپ نے بنا کے کلوز کر لینا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیبل میں نے بنایا ہوا ہے امپلائی ایکسیس کا، کہ جو امپلائیز ہیں یا پارٹس ہیں ان کو ایکسیس جو میں نے دینی ہے، یہ ٹیبل میں نے ڈیفائن کیا ہے۔ یہ ٹیبل تھوڑا سا ٹرکی ہے، وہ کیسے؟ یہاں پہ ایک کمبائن پرائمری کی بنی ہوئی ہے 2 کی، ایک تو اس کا میں نے فیلڈ رکھ دیا آتھورائزیشن آئی ڈی، اس کا ڈیٹا ٹائپ میں نے رکھ دیا شارٹ ٹیکسٹ، ایک میں نے اس میں فیلڈ رکھا ہے بٹن نیم اور اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا شارٹ ٹیکسٹ، اس کا ڈیٹا ٹائپ رکھ دیا شارٹ ٹیکسٹ، اور آخر میں ایک میں نے ہیز ایکسیس کے نام سے بولین فیلڈ بنا لیا یس اور نو کا، اور ان دونوں کو کمپوزٹ پرائمری کی بنا لیا تاکہ یہ دونوں ریپیٹ نہ ہوں۔ اب بٹن نیم کے اندر جو ہے، جو ہمارا ٹاسک ہے وہ آئے گا، آتھورائزیشن آئی ڈی میں ہمارے جو یوزرز ہیں، یوزر کا رول ہے، جس طرح ایڈمن ہے، جو ہم آلریڈی یہاں پہ مینج کر چکے ہیں یوزرز کا، یہ یوزرز کا ٹیبل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو رولز ہیں، ایڈمن، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اکاؤنٹ، جتنے ہمارے رولز ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان رولز کو اپنے اپلیکیشن پارٹس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے، یہ رول الگ چیز ہے اور آپ کے اپلیکیشن پارٹس الگ چیز ہیں۔ رول یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا ایڈمن لاگ ان ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ لاگ ان ہوا ہے یا ٹیچر لاگ ان ہوا ہے یا اکاؤنٹنٹ لاگ ان ہوا ہے، اور پھر ہم جو پارٹس ہیں اپنے اپلیکیشن کے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اکاؤنٹنٹ لاگ ان ہوا ہے تو اس کو کون سے پارٹ کی ایکسیس ہونے چاہیے، اگر ٹیچر لاگ ان ہوا ہے تو اس کے کون سے ماڈیول کی ایکسیس ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ رولز جو ہے، یہ آتھورائزیشن آئی ڈی کے طور پہ، اگر آپ اس کو ڈیزائن ویو میں کھولیں تو اس رول کو میں نے لکھا ہوا ہے آتھورائزیشن آئی ڈی یہاں پہ۔ تو یہ رول ہمارا جو ہے وہ اگر امپلائی ایکسیس میں دیکھیں تو آتھورائزیشن آئی ڈی کے اندر ہمارا رول ہوگا، بٹن نیم کے اندر ہمارا اپلیکیشن پارٹ ہوگا،
جو ہم نے 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا، اور ہیز ایکسیس کے اندر ایک بولین فیلڈ ہوگا جس میں ہم بتائیں گے کہ اگر ایڈمنسٹریٹر لاگ ان ہوا ہے اور اس کا جو اس کو ہم الاؤ کر رہے ہیں، جو اپلیکیشن پارٹ یہ ہے اس کو الاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ جب میں ڈیٹا فیڈ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا تھیم کیا ہے۔ فی الحال آپ ٹیبل کا سٹرکچر دیکھ لیں، اس طریقے سے میں نے ٹیبل بنایا ہے۔ اب یہ ٹیبل جب بن چکا، اس کے بعد اس کے اگینسٹ ٹیبل میں ایک چیز اور آپ کو میں نے بتانی تھی، یہاں پہ میں کلوز کر گیا، اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں، اور یہاں پہ یہ دونوں جو ہے ان کی کمپوزٹ کی آپ کیسے بنائیں گے، ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے، دونوں سلیکٹ ہو گئے اور پرائمری کی کو آپ پریس کریں گے تو یہ دونوں کی کمپوزٹ پرائمری کی بن جائے گی۔ یہ دونوں جو ہے وہ کیوں ہم بنا رہے ہیں، تاکہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے، ایڈمنسٹریٹر کو ایک ہی چیز کی ایکسیس، ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز کی ایکسیس ہونی چاہیے، وہ دوبارہ ڈپلیکیٹ ہمارا جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں آتھرائزیشن آئی ڈی اور بٹن نیم دونوں ملا کے ڈپلیکیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو میں ڈیٹا فیڈ کرتا ہوں تو آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے گی۔ تو ایک یہ ٹیبل آپ نے بنانا ہے اور ایک ایکسیس کا، اس کا نام میں نے ایکسیس رکھ دیا، جو بھی آپ رکھ دیں تو وہ میں نے بنا دیا۔ اب میں اس کو کرتا ہوں کلوز، اور یہاں پہ میں آپ کو ایک تیسری چیز، یہ پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، آپ نے 2 ٹیبلز بنا لیے۔ اب یہ 2 ٹیبل بنانے کے بعد تیسرا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا، ہم ایک فارم بنائیں گے۔ یہاں پہ میں نے ایک فارم بنایا ہے، اس کو میں رائٹ کلک کر کے ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں۔ یہ ہمارا جو ہے ایک کنٹینیوس فارم ہے، یعنی کہ اوپر اس کو چھوڑ دیں، جو بھی آپ لکھ دیں، ہیڈنگ لکھنا ہے، جو بھی لکھنا ہے، اگر آپ ٹو نیم لکھتے ہیں تو یہاں پہ فارم کا نیم دیتا ہے وہ۔ تو یہاں پہ میں نے یہ ٹیبل جو بنایا ہے، اس ٹیبل کا جو ریکارڈ سورس ہے وہ امپلائی ایکسیس والا ٹیبل ہے، جو میں نے آلریڈی آپ کو دکھایا ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے امپلائی ایکسیس کا ٹیبل بنایا تھا، یہ والا ٹیبل، اس ٹیبل کے اوپر جو ہے، اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولوں، اس ٹیبل کے اوپر میں نے یہ والا فارم بنایا ہے۔ شروع میں اس کو ہم نے دے دیا آتھرائزیشن آئی ڈی، آگے ایکسیس نیم، اور آگے ہیز ایکسیس، اس کو ایکسیس ہے یا کہ نہیں ہے۔ اب اس کو میں یہاں پہ سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں، ایک میں ڈیٹا فیڈ کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم کیسے کریں گے۔ اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں، اور جو ایکسیس والا ہے، یہ جو ٹاسک والا ٹیبل ہے ایکسیس والا، اس میں آپ نے اپنے اپلیکیشن پارٹس جو آپ نے بنائے ہیں ان کی ڈیٹیل دے دینی ہے کہ کتنے پارٹس آپ نے بنائے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بنایا ہے ایک، میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا ایک پارٹ ہو، ایک ہمارا ماڈیول ہو ٹیچرز کا، ایک ہمارا ماڈیول ہو، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ کا، اور ایک ہمارا ماڈیول ہو یوزرز کا۔ یہ 4 ماڈیول میں نے بنا لیے۔ اب یہ چیز میں نے اس دیکھ کے بنائی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک مطلب اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ بٹنز ہیں، ٹیچرز کے ریلیٹڈ بٹنز ہیں، اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ بٹنز ہیں، اور یوزر کے ریلیٹڈ بٹنز ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے 4 قسم کے پارٹس بنا دیے، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، اکاؤنٹ اور یوزرز کے۔ اس کو میں کلوز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم فارم پہ چلے جاتے ہیں۔ فارم ایک دفعہ پھر میں ڈیزائن ویو میں کھول رہا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں ایک تو رول ہے اور ایک ایکسیس نیم ہے۔ رول کے اندر جو ہے جتنے ہمارے یوزرز کا رولز ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے آتھرائزیشن آئی ڈی کے اندر۔ ایکسیس نیم کے اندر جو ہمارے بٹن نیم ہے، یعنی کہ ٹاسک کا، میں نے جو آپ کو یہ والا ٹیبل دکھایا ہے ایکسیس کا، اس کے یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ یہاں پہ آئیں گی، اور آگے ہیز ایکسیس کا ایک بولین فیلڈ ہوگا۔ اب آتھرائزیشن آئی ڈی کا میں نے یہاں پہ کومبو باکس بنایا ہے۔ ٹیبل ڈیزائن کرنا، میں فارم ڈیزائن کرنا آلریڈی آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں پریویس ویڈیوز میں، اگر نہیں تو آپ پریویس ویڈیوز فارم والی دیکھ لیں، میں لنک وغیرہ دے دوں گا، اوپر بھی کوئی اس کا کارڈ ڈسپلے کر دوں گا کہ کنٹینیوس فارم کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ وہ چیز آپ کو آلریڈی پتہ ہے اگر آپ نے کلاسز دیکھی ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کیسے بناتے ہیں۔ یہ جو کومبو باکس ہے، اس کا جو ڈیٹا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے سلیکٹ ڈسٹنکٹ یوزر ڈاٹ آتھرائزیشن آئی ڈی فرام یوزرز۔ یہ میں نے یہاں سے یوزرز سے لیا ہے کہ یوزرز کے اندر جتنے بھی میرے رولز ہوں گے، ایڈمن ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، وہ یہاں سے وہ اٹھا لے آتھرائزیشن، کیونکہ اس کا نام آتھرائزیشن آئی ڈی ہے، کیپشن اس کا رول دیا ہوا ہے۔ آتھرائزیشن آئی ڈی پہ جتنے ریکارڈ ہوں گے، ایڈمن، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اکاؤنٹنٹ، یہ وہ وہاں سے
اٹھا لے گا جو یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بٹن نیم کے اندر کیا ہے دیکھیں، یہاں پہ سمپل ٹیبل اور کیوری دیا ہوا، ٹیبل کون سا؟ ایکسیس کا، یہ جو ایکسیس میں نے دی ہے، اس میں جو ریکارڈ ہوگا وہی اس جگہ پہ اٹھا لے گا۔ اس کو میں رن کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے رن کیا۔ اب اس کا رول جو ہے یہ دیکھیں، رولز میں آپ کے تمام رولز آ رہے ہوں گے، ایک ایڈمن کا رول ہے، اسٹوڈنٹ کا رول ہے، ٹیچر کا رول ہے اور اکاؤنٹنٹ کا رول ہے۔ اسی طرح آپ کے ایکسیس نیم کے اندر آپ کے اپلیکیشن کے پارٹس آ رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹ، ٹیچرز، اکاؤنٹ اور یوزر۔ یہاں پہ آپ نے کائنڈلی کنفیوز نہیں کرنا ہے کہ رول کون سا اور ایکسیس نیم، یہ آپ کے اپلیکیشن پارٹس ہیں جو آپ کے مینیو کے پارٹس آپ نے ڈیفائن کیے ہیں۔ یہاں پہ پارٹس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ دیکھیں 4 ہیں، اسی طرح یہاں پہ قدرتی ہمارے یہ بھی 4 ہو چکے ہیں، لیکن کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اب میں ڈیٹا فیڈ کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ہے یہ ہمارا بولین فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، یس نو کا۔ اس میں ہم عموماً جب آپ بنائیں گے تو یہاں پہ ایک چیک باکس آئے گا، وہ چیک باکس پرسنلی مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کومبو باکس کے اندر کر دیتا ہوں، اور اس کا کنٹرول سورس ہیز ایکسیس جو ہے وہ جو اس ٹیبل کے جو امپلائی ایکسیس کا ٹیبل ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا ہیز ایکسیس جو ہے یہ والا اس کا کنٹرول سورس ہے۔ اس کو میں نے کومبو باکس میں کنورٹ کر دیا۔ آپ اس کی جگہ پہ چیک باکس کو ڈیلیٹ کریں گے اور یہاں پہ کومبو باکس لگا دیں گے، اور کومبو باکس کی جو رو سورس ہے یس نو لکھ دیں گے تو وہ یہاں پہ یس نو لکھا کرے گا، اور فارمیٹ میں جا کے بھی آپ فارمیٹ یس نو کر دیں گے تو آپ کا چیک باکس کی بجائے کومبو باکس آ جائے گا۔ یہ بھی میں نے پچھلی ایک کلاس میں آپ کو بتایا ہوا کہ کس طریقے سے چینج کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کا ڈیٹا فیڈ کرتا ہوں، آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کس طریقے سے۔ یہاں پہ یوزر ایکسیس کنٹرول جو ہے وہ ایڈمن کرے گا۔ ایڈمن کیسے یوزر ایکسیس کنٹرول کرے گا؟ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ رول اسائن کرے گا۔ فرض کیا میں چاہتا ہوں ایڈمن سے شروع کرتے ہیں۔ ایڈمن کو کس چیز کی ایکسیس ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کے جو یہ بٹنز ہیں اس کی ایکسیس ایڈمن کو ہونی چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں ایڈمن کو، دوبارہ ہم لکھیں گے، ٹیچرز کے ماڈیول کی بھی ایکسیس ہونی چاہیے۔ پھر ایڈمن کو جو اکاؤنٹ کے ماڈیول ہیں ان کی بھی ایکسیس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایڈمن کو جو آخری رہ گیا یوزر کے جو یوزر مینجمنٹ اور ایکسیس کنٹرول، اس کی بھی ایکسیس ہونی چاہیے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم آ جاتے ہیں اکاؤنٹنٹ کے اوپر۔ اکاؤنٹنٹ کو صرف فی کلیکشن جو اکاؤنٹس کے معاملات ہیں ان کی ایکسیس ہونی چاہیے، اس لیے ہم اکاؤنٹس کے معاملات کو اس میں ڈال دیتے ہیں اکاؤنٹ۔ اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کو یہ اسٹوڈنٹ کے جتنے ماڈیولز ہیں ان کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہم آگے یہاں پہ ماڈیولز کو مینیج کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے ٹیچر ہے ہمارا، ٹیچر کو جو ہے وہ ٹیچر کے ماڈیول کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کے سامنے نو لکھا ہوگا تو ان کو ایکسیس نہیں ہوگی، اگر اس کے آگے یس لکھا ہوگا تو ایکسیس ہوگی۔ تو ہم یہ سارا جو ہے وہ یہ یس کر دیتے ہیں، تاکہ یہ آگے ہم جب یہ رن کریں گے تو آپ کو بالکل ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام ریکارڈز کا مقصد کیا ہے کہ ایڈمن کو اسٹوڈنٹ کی ایکسیس ہے، اسی طرح ایڈمن کو ٹیچرز کی بھی ایکسیس ہے، ایڈمن کو اکاؤنٹ کی بھی ایکسیس ہے، ایڈمن کو یوزرز کی بھی ایکسیس ہے، اکاؤنٹنٹ کو اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کی ایکسیس ہے، اور ٹیچر کو ٹیچرز کی ایکسیس ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز کو یوزرز کی ایکسیس نہیں ہے۔ مطلب جو چیز یہاں پہ نہیں پریزنٹ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی ایکسیس اس چیز کو نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک ڈیٹا فیڈ کر لیا، یہ ہم نے جب ڈیٹا سارا فیڈ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے۔ یہاں پہ ہمارا جو ایک فارم ہے اور 2 ٹیبلز یہ بن چکے ہیں۔ ہمارے 2 سٹیپس جو ہے وہ بلکہ 2 سٹیپس بھی نہیں ہیں، ہم نے یہ ڈیٹا بھی فیڈ کر لیا ہے۔ یہ ہمارا تیسرا جو تھا سٹیپ تھا، اور چوتھا فیلڈ یہ والا۔ تیسرا سٹیپ ہمارا ایکسیس میں ڈیٹا فیلڈ تھا، ایکسیس کے ٹیبل میں ہم نے ڈیٹا فیڈ کیا، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، اکاؤنٹ، اور یہ جو ہم نے ماڈیولز فیڈ کیے۔ اور چوتھا سٹیپ ہمارا یہ تھا کہ امپلائی ایکسیس کے ٹیبل کے اندر، اب اگر آپ امپلائی ایکسیس کے ٹیبل دیکھیں تو فارم کے تھرو ہم نے اس میں ڈیٹا فیڈ کر لیا ہے کہ اکاؤنٹنٹ کو اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے، اسی طرح ایڈمن کو اکاؤنٹ کی ایکسیس ہے، ایڈمن کو ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ایکسیس ہے، ایڈمن کو یہ اب میں آپ کو ٹیبل دکھا رہا ہوں، وہ فارم تھا۔ یہ تقریباً ہمارے 4 سٹیپس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے ایک کام اور کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسٹوڈنٹس کا جو بٹن ہے
یہ 4 اسٹوڈنٹس کے بٹن ہیں تو وہ چاروں کے ساروں ایک ماڈیول کے اندر آتے ہیں. ہم نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ فرض کیا اسٹوڈنٹ کا ایک بٹن یہاں پہ ہے، اسٹوڈنٹ ماڈیول سے ریلیٹڈ، اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ ہے، دوسرا بٹن ادھر ہے، تیسرا بٹن ادھر ہے، چوتھا بٹن ادھر ہے. تو ایکسیس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 4 بٹن ایک اسٹوڈنٹ ماڈیول کے اندر آتے ہیں؟ تو وہ ہمارے پاس ایک اسپیشل پراپرٹی ہوتی ہے ایکسیس کے اندر، اس کو ہم مینیج کریں گے. وہ انہوں نے ایکسٹرا طور پہ دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی کنٹرول کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن فیڈ کرنی ہے، بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. وہ پراپرٹی ادر کے اندر آپ جائیں گے تو ٹیگ کی پراپرٹی ہوتی ہے یہاں پہ، اس کا نام ہوتا ہے TAG ٹیگ. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو بٹن ہے یہ کون سے ماڈیول سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ ایکسیس والے ٹیبل میں جو آپ نے اس کا نام رکھا ہے سیم نیم آپ نے وہاں پہ ٹیگ پراپرٹی کے اندر دے دینا ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، اکاؤنٹ اور یوزرز. اب میں نے اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا، اس کے ماڈیول کا نام میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹس، یعنی کہ یہ جو بٹن ہے یہ میرے اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر اس طرح کا ایک بٹن اور بنا ہوا ہے، 3 بٹن بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نام آپ سیم نہیں رکھ سکتے، نیم سب کا الگ الگ ہوگا. لیکن ٹیگ پراپرٹی میں آپ نے ان چاروں بٹنز کا 5 بٹن ہے، 6 بٹن ہے، جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ فارم ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے 5-6 بٹن جن کو آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے انیبل کرنا ہے، اگر اسٹوڈنٹ لاگ ان ہو تو وہ بٹن انیبل ہوں، ان تمام کی ٹیگ پراپرٹی کے اندر آپ نے اسٹوڈنٹس لکھ دینا ہے. یعنی کہ اس ماڈیول کا نام لکھ دینا ہے، اس پارٹ کا نام لکھ دینا ہے. اسی طرح ٹیچر مینجمنٹ والے میں رکھ رہا ہوں ٹیچرز. یہ سیم نیم ہے جو ہم نے ایکسیس والے ٹیبل کے اندر یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز. سیم اسپیلنگ بھی آپ نے ایگزیکٹ لکھنے ہیں تک، کیونکہ یہ ہم کوڈنگ میں استعمال کریں گے. تو آگے مینیو کے اندر پھر یہ جو ہے یہ اکاؤنٹ اس کے لیے تھا، اکاؤنٹ کا ماڈیول تھا. یہ جو ماڈیول ہے اس کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں یوزر تھا یا یوزرز تھا، یہ آپ نے سمپل یوزر تھا، یوزر. اب جس نے دیکھیں یہ بٹن بھی یوزرز کے لیے میں کر رہا ہوں اور یہ بٹن بھی میں یوزر کے لیے کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ 2 بٹن یوزر سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح یہ ایک بٹن جو ہے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر اکاؤنٹس کے ریلیٹڈ 8 بٹن اور ہیں، 4 بٹن اور ہیں، تو آپ نے سب کو باری باری سلیکٹ کر کے اس کا ٹیگ جو ہے وہ اکاؤنٹ کر دینا ہے. اگر آپ اکٹھے سلیکٹ کرتے ہیں تب بھی آپ ٹیگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح ٹیچر کا میں نے لکھ دیا ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا میں نے لکھ دیا اسٹوڈنٹس. اب ایکسیس کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے بٹن جن کی ٹیگ پراپرٹی سیم ہوگی وہ ایک ماڈیول سے ریلیٹڈ ہیں، جن کی مطلب اگر اسٹوڈنٹس کی 5 بٹن ہے تو 5 کی ٹیگ پراپرٹی اسٹوڈنٹس ہوگی. اس کو ہم اپنے کوڈ میں مینوپولیٹ کریں گے. یہ آپ کا 5واں سٹیپ تھا. یہ 5 سٹیپ آپ نے گن لینے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے 2 ٹیبل بنانے ہیں. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے ایک فارم بنانا ہے. تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے رولز والے ٹیبل جو ایکسیس والا ٹیبل اس میں ڈیٹا فیڈ کرنا ہے. چوتھا سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے امپلائی ایکسیس والے ٹیبل میں ڈیٹا فیڈ کرنا ہے. اور 5واں سٹیپ کیا تھا؟ آپ نے ٹیگ کی پراپرٹی کو اسپیسیفائی کرنا ہے اپنے پارٹس کے حساب سے. آپ نے ٹیگز بنا لیے، ہر پارٹ کو ایک ٹیگ دے دیا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ، یہ جو بٹن ہے یہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگر 4 بٹن ہیں چاروں اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے. جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا یہ بٹن بھی یوزر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بٹن بھی یوزر سے ریلیٹڈ ہے. اب میرے پاس 2 ہی بٹن ہے، اگر ایڈمن سے ریلیٹڈ تیسرا بٹن یوزر سے ریلیٹڈ ہوتا تو اس کو بھی میں یہی ٹیگ دے دیتا. تو امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے 6واں سٹیپ کیا کرنا ہے. یہ سٹیپ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اس میں ہم ایکسیس کا ایک فنکشن اپنے طرف سے بنائیں گے اور اس فنکشن کو ہم استعمال کریں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ ایکسیس کا یہ جو ٹیبل ہے اس کو میں بند کرتا ہوں. ہم نے ڈیٹا فیڈ کر چکے ہیں. یہاں پہ میں اس کو ماڈیول جو ہے وہ کچھ بھی ویو کوڈ پہ آپ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ انسرٹ پہ چلے جائیں، انسرٹ کر کے ماڈیول کر لیں اور ایک نیا ماڈیول جو ہے وہ اپنا کھول لیں. اس ماڈیول کو میں کنٹرول S کرتا ہوں اور اس کا نام میں اس کو پوچھ رہا ہے کہ یس، میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں گلوبلز. ایک ماڈیول میں نے بنا لیا گلوبلز کے نام سے، تاکہ
اس میں میں اپنے فنکشنز جو ہے وہ بنا سکوں. یہ میں نے اوکے کر دیا تو میرا گلوبلز کا ایک ماڈیول جو ہے وہ یہاں پہ بن چکا ہوگا. یہ دیکھیں یہ گلوبلز کے نام کا ایک ماڈیول میرا بن چکا ہے. اس میں میں نے ایک کوڈ لکھنا ہے اور کوڈ کیسے لکھنا ہے کہ جسٹ میں نے ایک ڈی لک اپ کا فنکشن یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے جس کو میں آگے جا کے کال کروں گا. یہاں پہ میں ایک فنکشن لکھ رہا ہوں اور فنکشن کے اندر جو ہے وہ ہم ماڈیول میں نے بنایا ہے. ماڈیول کے اندر میں ایک فنکشن بناؤں گا. فنکشن جو ہے وہ ہمارا پبلک فنکشن ہوگا کیونکہ ہم نے آگے اس کو ہر جگہ پہ کال کرنا ہے. ایک ہی جگہ پہ فی الحال تو ہم کال کریں گے مینیو میں، لیکن ہم پبلک فنکشن بنائیں گے تاکہ وہاں پہ ہم اس کو کال کر سکیں. کیا آپ لکھیں گے؟ PUBLIC پبلک FUNCTION فنکشن، اور اس کا نام میں فنکشن کا رکھ دیتا ہوں یوزر ACCESS یوزر ایکسیس. اور اس کو ہم ایک پیرامیٹر پاس کریں گے. وہ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا بٹن نیم ایز اسٹرنگ. اس کو ہم پاس کریں گے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں یہ پاس کریں گے. اور اس کی جو ریٹرن ٹائپ ہوگی یہ ہمیں ریٹرن کیا کرے گا؟ جو پہلے ہم لکھتے ہیں پیرامیٹرز، یہ ہم یہاں پہ بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں. اگر آپ کاما ڈال کے کوئی اور پیرامیٹر پاس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو کاما ڈال کے دوسرا پیرامیٹر لکھیں، کاما ڈال کے تیسرا پیرامیٹر لکھیں. پیرامیٹر ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے بعد اس کی ایک ڈیفالٹ ریٹرن ٹائپ دیتے ہیں کہ یہ فنکشن ہمیں ریٹرن کیا کرے گا، کون سا رزلٹ، کس فارم میں رزلٹ ریٹرن کرے گا. تو وہ یہ ریٹرن کرے گا بولین، BOOLEAN بولین ہی ہم لکھتے ہیں. اس نے اینڈ فنکشن خود لکھ دیا. اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ ایک یہ فنکشن ہم نے بنا لیا یوزر ایکسیس کا، اور اس کو ہم پیرامیٹر دیں گے بٹن نیم. بٹن نیم میں آپ کا آئے گا جو آپ کا اپلیکیشن پارٹ ہے، جو آپ کے ٹیگ نیمز ہیں، جو آپ نے جس بٹن کے اوپر ٹیگ کو چیک کرنا ہے وہ بٹن نیم آپ اس کو دیں گے. تو وہ یہاں پہ کیچ کرے گا اور پھر یہاں سے وہ چیک کرے گا کہ ہمارے امپلائی ایکسیس ٹیبل کے اندر اس کو ایکسیس ٹرو ہے یا فالس ہے. اگر ٹرو ہے تو ٹرو ریٹرن کرے گا، اگر فالس ہے تو فالس ریٹرن کرے گا. اس کے حساب سے ہم بٹن کو انیبل اور ڈسیبل کریں گے. اب یہاں پہ ہم نے اس کو ریٹرن کرنا تو ہم وہی لکھیں گے یوزر. اس کو جسٹ ہم ایک ہی لائن کا کوڈ ہے، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ایک لائن میں آئے گا. ایکسیس از اکول ٹو، اب کیونکہ دیکھیں اس نے ٹرو اور فالس آپ کو دیکھیں دو آپشن دیے ہیں. کیوں دیے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کی ریٹرن ٹائپ کون سی لکھی ہے؟ ایز بولین، کہ یہ آپ کو ٹرو اور فالس ریٹرن کرے گا. اس لیے یہاں پہ آپ ٹرو اور فالس ریٹرن کروائیں گے. آگے ہم چیک کریں گے اس کا ایک ہم ڈی لک اپ کا فنکشن لگائیں گے، DLOOK ڈی لک اپ. اور آگے کون سا ہم ڈی لک اپ کریں گے؟ یہاں پہ ہم ڈی لک اپ کریں گے امپلائی ایکسیس ٹیبل کو. اب یہاں پہ میں اگر آپ کو دکھاؤں، ساتھ ساتھ اس کوڈ کو سمجھتے بھی جائیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو کہ میں کوڈ کو غلط لکھ رہا ہوں کہ کیسے لکھ رہا ہوں. اب اس کے ساتھ میں کوڈ کو کھول لیتا ہوں. یہاں پہ اس کے نیچے کر دیتے ہیں یہاں پہ کوڈ تاکہ مجھے اوپر سے وہ نظر آتے رہیں. اس کو بھی میں تھوڑا سا کلوز کر دیتا ہوں. اور یہ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ڈی لک اپ کرنا ہے. کیا لک اپ کرنا ہے؟ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ یوزر کو ایکسیس ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے اس فیلڈ کو چیک کرنا ہے. تو ڈی لک اپ کا جو میں نے آلریڈی آپ کو کلاسز میں کئی دفعہ ڈی لک اپ پڑھایا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے وہ کالم نیم دینا ہے جس کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں. اس کالم کا نام ہے ایز ایکسیس. ایز ایکسیس کو میں نے چیک کرنا ہے. اس کے آگے آپ نے ڈومین دینی ہے. ڈومین ہماری کیا ہے؟ وہ ٹیبل ہے. تو ٹیبل نیم کیا ہے؟ امپلائی ایکسیس. اس کو بھی میں ڈبل کوٹیشن میں دوں گا EMPLOYEEACCESS ایکسیس. امپلائی ایکسیس آپ نے دے دیا. پھر آپ نے کاما ڈال کے یہاں پہ آپ نے ویئر کنڈیشن دینی ہے، کرائٹیریا دینا ہے جو سب سے کریٹیکل چیز ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ ہم نے چیک کرنی ہے کہ یہ چیک کرو کہ یوزر کو ایکسیس ہے یا نہیں ہے. ویئر اکاؤنٹ آئی ڈی جو ہے وہ اکاؤنٹ آئی ڈی ہو، بٹن نیم کون سا ہو، اور اس کو ایکسیس ہے یا نہیں ہے. تو اس کا نام کیا؟ آتھورائزیشن آئی ڈی. میں چیک کروں گا ڈبل کوٹیشن کے اندر
AUTH_ID इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोटेशन, क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग चल रहा है तो मैंने सिंगल कोटेशन देनी है, और यहाँ पे मैं एम्परसेंड करूँगा। और ऑथराइजेशन हमारी किस में पड़ी है, हमारे टेम्प वार्स के लिए, जिस तरह के पहले आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप लॉगिन से लॉगिन होके आते हैं तो टेम्प वार के अंदर हम ऑथराइजेशन सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TEMPVARS टेम्प वार्स और डबल कोटेशन के अंदर AUTH ऑथराइजेशन, और फिर मैं एम्परसेंड कर दूंगा एक सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर एक सिंगल कोटेशन। ये मैंने उसको दे दी। अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, एंड बटन नेम, जो हम उसको बटन नेम दे रहे हैं, बटन BUTTON बटन नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर एक सिंगल कोटेशन और एक डबल, ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा, और इसके साथ एम्परसेंड मैं कर दूंगा BUTTON बटन नेम एम्परसेंड, फिर यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन इसके अंदर, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये हमारी, इसको मैंने स्पेसेस नहीं दिए हैं, एक तो ये स्पेसेस बहुत जो है वो, इसको डी लुकअप किया, ऑथराइजेशन आईडी दिया, इसको मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और फिर ये करके एक स्पेस मैंने यहाँ पे देनी है, और यहाँ पे भी स्पेस एक देनी चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने एम्परसेंट यहाँ से इसको जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एम्परसेंट जो है वो नहीं दिया। यहाँ पे मैं एक एम्परसेंट दूंगा और आगे से फिर ये यूज़ करूँगा, तब ये मेरा फंक्शन ठीक होगा। तो अब ये ठीक हो चुका है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं यहाँ पे चाह ये रहा हूँ, यूज़र एक्सेस मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने का अब यहाँ पे क्या होगा, एज एक्सेस का जो बटन है ये भी हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बुलियन है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हैज़ एक्सेस को चेक करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एम्प्लॉय एक्सेस के टेबल से चेक करो कि अगर ऑथराइजेशन आईडी एडमिन है और बटन नेम भी वो है, उसकी एक्सेस ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि अगर अकाउंटेंट लॉगिन है और बटन नेम अकाउंट है, उसकी एक्सेस उसको है या नहीं है, ये वो चेक करेगा। इसी तरह वो चेक करेगा कि अगर एडमिन है और जिस बटन पे मैंने क्लिक किया है वो अकाउंट से रिलेटेड है, तो एडमिन और अकाउंट से रिलेटेड जो बटन है उसकी एक्सेस मुझे है या कि नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट है, अब यहाँ पे बटन नेम क्या होगा, बटन नेम की टैग प्रॉपर्टी के अंदर हमने उसका दिया हुआ है, वो यहाँ पे टैग प्रॉपर्टी लेके आएगा। अब टैग प्रॉपर्टी में हमने क्या दिया हुआ है, बटन नेम्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं वहाँ पे जब मेन्यू के अंदर स्पेसिफाई करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बटन नेम के अंदर मैंने क्या चीज़ दी है। तो बटन नेम के अंदर मैं टैग दूंगा, जो टैग मैंने वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वो टैग उठ के यहाँ पे आएगा बटन नेम के अंदर एडमिन, और टैग उठ के आएगा यूज़र। अब ये चेक करेगा कि ऑथराइजेशन आईडी एडमिन है, बटन नेम यूज़र है, इस रिकॉर्ड पे आ जाएगा एडमिन यूज़र, और फिर चेक करेगा इसकी एक्सेस यूज़र को है या नहीं है। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और उसको हम अपने जहाँ से हमने ये कॉल किया था फंक्शन वहाँ पे मैनेज कर लेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा मैं जब ये स्पेसिफाई करूँगा अपने मेन्यू के अंदर तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि जो टैग प्रॉपर्टी हमने अपने फॉर्म में स्पेसिफाई की थी वो टैग प्रॉपर्टी यहाँ पे बटन नेम में आएगी, और यहाँ पे ऑथराइजेशन हमारा टेम्प वार्स के अंदर होगा। ये हमारा चेक करेगा कि ऑथराइजेशन आईडी एडमिन है या जो भी है स्टूडेंट है, और टैग प्रॉपर्टी वहाँ से स्टूडेंट सी आई है, और ये चेक करेगा कि इसको की ऑथराइजेशन है या नहीं है। उसके मुताबिक ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और उसको हम मेन्यू में मैनेज करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और हमने करनी है, वो ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एंट्री इसके अंदर ना हो उसके लिए भी ये फंक्शन हमें फॉल्स रिटर्न करे।
یعنی کہ اگر اس کو یہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، اس کے لیے میرے پاس ایک فنکشن ہے، اس کو میں لگاؤں گا این زی کا فنکشن، اور اینڈ پہ میں بالکل این زی، اگر تو یہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے یا فالس ریٹرن کرتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر اس کو وہ ریکارڈ نہیں ملتا، نل نظر آتا ہے، تو نل کی صورت میں بھی وہ کیا کرے، فالس ریٹرن کرے مجھے۔ اب ہمارا یہ فنکشن کمپلیٹ ہو گیا کہ جو ریکارڈ اس کو یہاں پہ نہیں ملے گا تب بھی وہ فالس ریٹرن کرے گا، جو ریکارڈ یہاں پہ اس کو ہیز ایکسیس میں فالس ملے گا فالس ریٹرن کرے گا، جو ٹرو ملے گا ٹرو ریٹرن کرے گا۔ یہ فنکشن میں نے بنا لیا، اس کو میں ڈیبگ کرتا ہوں اور کلوز کر دیتا ہوں۔ یہ میرا فنکشن یہاں پہ بن چکا ہے۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ جو ہے ہمارا سٹیپ تھا۔ اب آخری سٹیپ ہمارا رہ گیا ہے کہ ہم مین مینیو کے اندر اس کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں، یہ ہمارے 1 2 3 4 5 بٹن ہیں، اور اب ہماری 5 لائنوں کا کوڈ صرف ہمارا جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ میں یہاں پہ آن لوڈ کے اوپر جاتا ہوں، ایونٹ پروسیجر پہ جاتا ہوں، یہاں پہ آ جاتا ہوں، یہ ہمارا کوڈ ہے جہاں پہ ہم نے یہ سارے جو 5 لائنوں کے بجائے جو ہے وہ 20 لائنوں کا کوڈ لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے کمنٹ کر دیا۔ یہاں پہ میں یہ دیکھیں، یہاں پہ میں اسی کو کاپی کرتا ہوں، یہ 5 جو ہمارے بٹن ہیں اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں، تاکہ اب آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہو گیا کیونکہ 38-39 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے ان سب کو کمنٹ کی بجائے انکمنٹ کر دیا، انکمنٹ کر دیا اور اس کو ایک سٹیپ پیچھے کر دیا۔ اب کیا کریں گے ہم دیکھیں، سرچ اسٹوڈنٹ ڈاٹ انیبلڈ، اب انیبلڈ کہاں سے چیک ہوگا؟ یہاں سے ہم ڈائریکٹلی اس کو ٹرو نہیں دیں گے، یہ ٹرو اور فالس کہاں سے آئے گا؟ یہ آئے گا گلوبلز ڈاٹ، دیکھیں یوزر ایکسیس اس نے خود ہی دے دیا، یوزر ایکسیس، اور یوزر ایکسیس کو میں نے ایک پیرامیٹر پاس کرنا ہے۔ دیکھیں بٹن نیم ایز اسٹرنگ وہ مجھے دے رہا ہے، بٹن نیم ایز اسٹرنگ میں کیا کروں گا، یہاں پہ میں اسی بٹن کی ٹیگ پراپرٹی اس کو بھیج دوں گا، کیونکہ میرے ٹیگ اور جو بٹن نیم ہے وہ سیم ہے جو ہمارے ٹیبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیسے میں کروں گا، می ڈاٹ سی ایم ڈی سرچ، جو سرچ اسٹوڈنٹ میں نے پیچھے لکھا ہے ڈاٹ ٹیگ جسٹ۔ اب یہ بٹن اس کا سمجھ لیں، می ڈاٹ سی ایم ڈی سرچ اسٹوڈنٹ جو میرا بٹن ہے، یہاں پہ سرچ اسٹوڈنٹ بٹن کو انیبل کرو۔ کیسے انیبل کرو؟ گلوبلز میں جاؤ، یوزر ایکسیس کو چلاؤ، اس میں دیکھو کہ سرچ اسٹوڈنٹ کی جو ٹیگ پراپرٹی ہے اس کو الاؤ کیا گیا ہے کہ نہیں۔ اس کو امپلائی ایکسیس کے ٹیبل میں، یہ آگے فنکشن کا کام ہوگا، یوزر ایکسیس میں جو ہم نے لکھا ہے وہ امپلائی ایکسیس کے ٹیبل میں جا کے دیکھے گا کہ اس کو الاؤ کیا گیا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ غور سے، سرچ اسٹوڈنٹ کا جو ٹیگ پراپرٹی ہے وہ کیا ہے، ادر میں ہم جاتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اب جب یہاں پہ یہ آن لوڈ ہوگا تو یہ کیا کرے گا، سرچ اسٹوڈنٹ کی ٹیگ پراپرٹی کو دیکھے گا اور اس ٹیگ پراپرٹی اس فنکشن کو وہ بھیج دے گا۔ اور فنکشن کیا کرے گا، فنکشن ڈی لک اپ کرے گا۔ ڈی لک اپ کس کو کرے گا، امپلائی ایکسیس کو، اور دیکھے گا کہ کون لاگ ان ہوا ہے۔ پہلے تو وہ یہ دیکھے گا ایڈمن لاگ ان ہوا ہے یا ٹیچر لاگ ان ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ لاگ ان ہوا ہے۔ اگر وہ لاگ ان ہوا ہے اس کو ایکسیس، جو امپلائی ایکسیس کا ٹیبل ہے اس میں اس ٹیگ کی جو آتھرائزیشن ہے وہ ٹرو ہے یا فالس ہے۔ اگر اس کو آتھرائز ہے تو وہ ٹرو ریٹرن کر دے گا، اگر فالس ہے تو فالس ریٹرن کر دے گا۔ یہاں سے جب وہ ریٹرن کرے گا تو ہمارا جو یہاں پہ مینیو ہے اس کا جو کوڈ ہے وہ کیا کرے گا، وہ یہاں پہ اس کو کیچ کرے گا۔ اب اگر ٹرو ریٹرن ہے تو یہ سرچ اسٹوڈنٹ ڈاٹ انیبلڈ از اکول ٹو ٹرو ہو جائے گا، اگر فالس ہے تو فالس ہو جائے گا، اس کو انیبل نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ نے ہر بٹن کے آگے سمپل یہی لکھنا ہے، گلوبلز ڈاٹ یوزر ایکسیس، اور اس کو پاس کر دینا ہے می ڈاٹ سی ایم ڈی ٹیچر مینجمنٹ ڈاٹ ٹیگ پراپرٹیز کی اس کو دے دینی ہے۔ یہ آپ کا 8-10 لائنوں کا کوڈ اس پہ آ گیا، اور یہ آپ کا ڈائنامکلی جو ہے وہ آپ کو میں رن کر کے بتاتا ہوں اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ می ڈاٹ سی ایم ڈی کی کلیکشن ڈاٹ ٹیگ، اسی طرح
globals dot user access me dot cmd user management dot tag اور اسی طرح ڈاٹ یوزر ایکسیس می ڈاٹ سی ایم ڈی ایکسیس کنٹرول ڈاٹ ٹیگ، یہ میں نے لکھ دیے اور یہ ہمارا کوڈ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو میں ڈی بگ کرتا ہوں، کمپائل کرتا ہوں اور یہاں پہ چلا جاتا ہوں، اس کو بھی میں کلوز کرتا ہوں اور یس کر دیتا ہوں۔ لاگ ان فارم چلاتے ہیں، یہاں پہ میں لاگ ان ہوتا ہوں نویر کے نام سے اور 1 2 3 4 5 6 اوکے کیا۔ یہ ایڈمن سے لاگ ان ہے، یہ دیکھیں ہمارے سارے بٹن جو ہیں وہ انیبلڈ ہیں۔ اب میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں اور میں کسی اور سے لاگ ان ہوتا ہوں ASAD 1 2 3 اور اوکے کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں ہمارا کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ سے لاگ ان ہے تو صرف اسٹوڈنٹ انیبل ہے، یہ باقی ڈسیبلڈ ہیں۔ پھر میں کسی اور سے لاگ ان ہوتا ہوں شاہ 1 2 3، یہ ہمارا ٹیچر آئی تھے، اوکے کیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اسٹوڈنٹ ڈسیبل ہے، فی کلیکشن ڈسیبلز ہیں، صرف ٹیچر جو ہے وہ انیبل ہے۔ اب اس پوری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے جناب کہ اب آپ کو کوڈ امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فرض کیا یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ٹیچرز کو سچ اسٹوڈنٹ کی ایکسیس بھی ہونی چاہیے، تو کیا کروں گا میں؟ پچھلی کلاس میں نے یہ کوڈ امینڈ کر کے کیا تھا، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کو کلوز کرنا ہے، سمپل مینیو کو، میرا ماؤس کدھر گیا، یہ میں نے اس کو کلوز کیا اور یہاں پہ میں امپلائی ایکسیس کا جو میں نے فارم بنایا تھا سمپل، اس کو میں نے کھولنا، یوزر ایکسیس کنٹرول کا فارم، یہ میں نے کھول لیا۔ اب ٹیچرز کو دیکھیں، صرف ٹیچرز کی کو الاؤ ہے، تو میں کیا کروں گا، یہاں پہ جسٹ لکھوں گا ٹیچر اور اس کو اسٹوڈنٹ ماڈیول کی بھی ایکسیس دے دوں گا، یس۔ اب ٹیچر کو ٹیچر کی بھی ایکسیس ہے اور اسٹوڈنٹ کی بھی ایکسیس ہونی چاہیے۔ اس کو میں کلوز کرتا ہوں، میں لاگ ان کرتا ہوں ٹیچر سے SHAH سے اور 1 2 3 اور انٹر پریس کیا۔ دیکھیں اب اس کو اسٹوڈنٹ کی بھی ایکسیس مل چکی ہے اور ٹیچر کی بھی ایکسیس مل چکی ہے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں فی کلیکشن کی بھی ایکسیس اس کو مل جائے، تو سمپل یوزر ایکسیس کنٹرول کھولوں گا، ٹیچر لکھوں گا یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو میں اکاؤنٹ کی ایکسیس بھی دے دوں گا۔ اور یہ جو فارم ہے یہ ہم صرف الاؤ کریں گے کہ ایڈمن یوز کر، یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے، بلکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون سا فارم ایڈمن ایکسیس کر سکتا ہے کون سا نہیں کر سکتا۔ اس کو میں کلوز کر دوں گا۔ یہاں پہ میں اب پرمیشنز یہاں سے میں مینیج کر رہا ہوں ساری آن دا رن ٹائم۔ یہاں پہ اب میں لاگ ان کرواتا ہوں دوبارہ ٹیچر کو، شاہ اور 1 2 3 انٹر پریس کر، یہ دیکھیں اب تینوں کی ایکسیس اس کو مل چکی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں 2 کی ایکسیس نہ ہو اور چوتھے کی ایکسیس ہو، جو بھی آپ کرنا چاہیں یہاں پہ ایکسیس دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یوزر ایکسیس کھولیں اور ٹیچر کی جو یہ اکاؤنٹ کو نو کر دیں، اس کو بھی نو کر دیں، یا یہاں سے یہ ریکارڈ دونوں ڈیلیٹ کر دیں، ایک ہی بات ہے۔ اس کو آپ کلوز کریں اور پھر آپ ٹیچر کو لاگ ان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی اسٹوڈنٹ کو آپ کرنا چاہتے ہیں، ٹیچر کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے نو کر دی، دیکھیں صرف ٹیچر مینجمنٹ کی کو علاوہ باقی ساری جو ہے وہ ڈسیبل ہو چکی ہیں۔ تو یہ صرف یہ ایک یہاں پہ تو ایک بٹن ہے نا، تو آپ یہاں پہ اگر 5 بٹن بنائیں گے تو ایک پرمیشن الاؤ کرنے سے وہ 5 کو الاؤ کر دے گا۔ ٹیچر کے اگر 10 بٹن اس مینیو کے اندر یا 10 کنٹرولز مختلف بنے ہوئے ہیں تو ان کو انیبل ڈسیبل کر دے گا۔ ضروری نہیں ہے بٹن ہی ہوں، یہاں پہ کومبو باکس ہے، یہاں پہ آپ کی کوئی ہیڈنگ ہے، کوئی آپ کا فارم ہے جو صرف ٹیچر کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کو ویزیبل ناٹ ویزیبل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ڈسیبل کیا بٹن کو، اس طرح آپ اس کو ویزیبل ناٹ ویزیبل کر دیں گے تو تب بھی یہ کوڈ کے اندر یہ ویزیبلٹی کو بھی یہ مینیج کر لے گا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی کسٹمائز قسم کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ٹوٹل ایڈمن کو آتھرائز کر دیا آن دا رن ٹائم، آپ کو کوڈ امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے ایڈمن آپ کی جو امپلائی ایکسیس ہے وہ چینج کر سکتا ہے۔
تو یہ تھی جناب آج بلکہ ہمارے اس کورس کی ہسٹری کی سب سے لمبی کلاس تھی، کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو 8-10 سٹیپ بتانے تھے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے چیزوں کی، اور امید ہے یہ چیز آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنی مرضی سے ایک یوزر مینجمنٹ کا ایک پورا یوزر ایکسیس کنٹرول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا یوزر ایکسیس کنٹرول تقریباً ہو چکا ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں اور آپ کو بتانی ہیں، 2-3 کلاسز میں بناؤں گا، اس حوالے سے بناؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ چیز بالکل اوپن ہے، یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں اور ڈیزائن یہاں پہ اس کو کلوز کریں اور یوزر پیچھے یہ سارا کام دیکھ سکے اور یہ سارا کچھ اس کے سامنے ہے۔ ہم اس کو لاک کریں گے کہ آپ کا مینیو کھلے یہاں پہ اور یوزر اس سے رائٹ کلک نہ کر سکے، اس کے پیچھے نہ جا سکے، یہاں پہ اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے کہ جو ہم اس کو الاؤ کریں اس مینیو کے اندر، اس کے علاوہ وہ کسی طرف ایکسیس کو نہ لے جا سکے، صرف یہاں سے لاگ آؤٹ ہو سکے یا ایگزٹ ہو سکے۔ لاگ آؤٹ بھی ہو تو یہیں پہ جو لاگ ان کا فارم کھلے اور یہیں سے وہ نیکسٹ بندہ لاگ ان ہو۔ اگر وہ یہاں سے اوکے یا کینسل کرتا ہے تو ایکسیس ہی بند ہو جانا چاہیے۔ یوزر کو کسی طور پہ نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ یہ کون سا سافٹ ویئر چل رہا ہے۔ آپ جسٹ جب ڈبل کلک کریں اپلیکیشن کو تو یہ ڈائریکٹ یہ مینیو کھلے اور یوزر یہاں سے کسی طرف بھی نہ جا سکے سوائے اس کے کہ اس کو کلوز کر لے۔ یہاں سے اپنی مرضی کا، جیسا ٹیچر لاگ ان ہوا ہے تو یہاں سے ٹیچر اپنا یہاں پہ کام کرے، اس کو ختم کرے اور یہاں پہ اس کو ایگزٹ کرے اور واپس چلا جائے۔ اس کو اب ہماری کیوریز، ہمارے جو رپورٹس، جو بیک اینڈ پہ ہمارا جو جتنا بھی ہے وہ چیز کو دکھائی نہ دے۔ میں یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں، اب اس کو میں نے کیا تو یہ سارا جو ہے وہ نیچے کی طرف موو کر گیا۔ یہ موویبل میرا جو ہے وہ فارم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس کو ختم کریں گے کہ یہ پیچھے کوئی بھی چیز یوزر کو نظر نہ آئے، اس کو ہم پراپرلی پروٹیکٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو نیکسٹ کلاسز میں ملیں گی۔ تو امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔